बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और अब नैब लाहौर के बाद नैब रावलपिंडी ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के ख़िलाफ़ नैब के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों पर जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल कायम करने का ऐलान किया है। सदर पाकिस्तान एक अहम ऑर्डीनेंस जारी करने को जा रहे हैं और ये जो अहम ऑर्डीनेंस है, इसके तहत स्पेशल ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो ना सिर्फ जल्द इंसाफ मुहैया करेंगे या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जल्द कार्रवाइयाँ करेंगे, बल्कि उनके ऊपर भारी जुर्माने भी आयद होंगे और उनको सज़ाएँ भी होंगी। वो माफियाज जो सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ है या उन्होंने पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं उन हुकूमतों की सरपरस्ती में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अब तेज़ हो जाएंगी। ये स्पेशल ट्राइब्यूनल के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे ही हुकूमत में आए थे, उन्होंने पहले ऐलान किया था और उस ऐलान की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर जो सरकारी ज़मीनें वो वागुज़ार करवाई गई थी। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान का ये फ़ैसला कि स्पेशल ट्राइब्यूनल कायम किए जाएँ, ये बहुत अहम है और हर वो शख्स जो सरकार की ज़मीन पर काबिज़ है, अब उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब ना वो उस कब्ज़े को अपने पास बरकरार रख सकेंगे और ना मज़ीद इन फ्यूचर कोई कब्ज़ा कर सकेगा इन ट्राइब्यूनल्स के बनने के बाद। दूसरी तरफ जो मामला है हुकूमत का गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन का मामला है और बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि नादरा जैसा इदारा भी गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है और सिंध में जो नादरा और जो नादरा सिंध है, जो उसके करतूत हैं उसके ऊपर तो इंसान परेशान हो जाता है कि कैसे गैर मुल्कियों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, कैसे पैसा लेकर शनाख्ती कार्ड बनाते रहे। अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, जो यहाँ पर जब जंग थी अफ़गानिस्तान में, तो उससे भागे लोग जिन्होंने पनाह ली थी पाकिस्तान में और मुहाजिरीन थे, जैसे उनको और उनके कई लोगों को पैसे लेके नादरा ने शनाख्ती कार्ड जारी किए, वो एक बदकिस्मत पहलू है। लेकिन अब जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम गैर मुल्की शहरी हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और नादरा ने फैमिली ट्री की तस्दीक के लिए नया निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया है। फैमिली ट्री से मुराद ये है कि आपके आबा अजदाद जो शजर नस्ब है, वो नादरा अब उसको तैयार कर रहा है। जैसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है FRC, तो उसमें ये है कि आप किसकी औलाद हैं, आपके वालिद और आपके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनका जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि अगर फ़लाँ है तो फ़लाँ की औलाद कौन सी है, बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, बीवी है, उन सब का जिक्र होता है। तो वो हम कहते हैं ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एक फैमिली ट्री होता है कि वो एक दरख्त बनाया जाता है और वो दरख्त क्या है कि अगर फ़लाँ बुज़ुर्ग है तो उसकी औलाद कौन है, कौन कौन आगे जो उनकी विरासत में या उनकी औलाद में है, तो वो फैमिली ट्री जो है उसके लिए नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। अब अगर तो किसी ने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बनवाया है लेकिन उसके आबा अजदाद का हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे इदारों के पास डाटा नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने गैर कानूनी तरीके से वो ID कार्ड बनवाया, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर मुकीम थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर लेते हैं या शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं, तो अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और नादरा ने ये जो निज़ाम है, ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं, ये पता लगाने के लिए अब फैमिली ट्री जो है उसमें उसको देखा जाएगा, उसकी तस्दीक की जाएगी। अगर आपके फैमिली ट्री में कोई गैर मुल्की रजिस्टर पाया गया तो इदारों
باروں کی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہر شخص کو کلیئر کروانا ہوگا، جو بھی اس کا فیملی ٹری ہوگا وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے ہی فیملی کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی باہر سے آ کے کسی نے غیر قانونی طریقے سے اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا یا اپنے آپ کو ایڈ نہیں کروایا۔ اور اگر کوئی ایسا پایا جائے گا اور وہ جو لوگ ہیں اس فیملی کے وہ اداروں کو انفارم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نادرا کی جانب سے جو نعرہ دیا گیا ہے آپ کا خاندان محفوظ تو پاکستان محفوظ، اس کے مرکزی پیغام کے تحت آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نادرا کے مطابق غلط اندرات سے بچنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، اور نادرا کے مطابق نئے نظام سے پاکستانی شہری اپنے خاندان کے افراد کی تفصیل SMS کے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ نادرا میں رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 8009 پر شناختی کارڈ نمبر اور فیملی ٹری موصول ہوں گے، اور اس پر کام شروع ہو گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری عمل تھا، اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ اور جب دہشت گردی کی دفعات پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھ رہی تھی، اور پھر افغانستان سے بہت بڑا ایک طبقہ پاکستان میں پناہ لے رہا تھا، اور اس وقت جو لوگ ملوث تھے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سندھ میں کراچی میں ایران کے لوگ ہیں، بھارت سے لوگ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں شناختی کارڈ بنوائے گئے، تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان میں اب بہتری آ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ مزید بہتر جائے گا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے صاف پانی کیس کا، صاف پانی سکینڈل، اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے لاہور کی احتساب عدالت میں۔ جج جو شیخ سجاد صاحب ہیں ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ آج جو سابق CEO صاف پانی اسکیم وسیم اجمل ہے، اس کی حاضری معافی کی جو درخواست ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی۔ شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور علی عمران کی جو جائیدادوں کا ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو آنریبل جج ہیں انہوں نے جو جائیدادوں کا ریکارڈ تھا وہ طلب کیا تھا، کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں یہ اشتہاری ہو چکے ہیں اور اب ان کی جائیدادیں نیلام ہونی ہیں، رابعہ عمران اور علی عمران کی، تو عدالت نے DG نیب لاہور سے یہ کہا تھا کہ ان کی جائیدادوں کا ریکارڈ پیش کیا جائے، تو وہ ریکارڈ بھی پیش کیا گیا، اور عدالت اب اس ریکارڈ کو ملاحظہ کرتے ہوئے چھٹیوں کے بعد 11 سپٹمبر کو اس کے اوپر دوبارہ سماعت کرے گی۔ اور انہوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جو رابعہ عمران اور علی عمران ہے، انہوں نے قومی خزانے کو 2.47 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، اور اس ریفرنس میں اب یہ اشتہاری ہو چکے ہیں، اور ان کی جائیدادوں کی جو نیلامی کے لیے پروسیس شروع ہونا ہے اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ ہو گئی ہے۔ 11 سپٹمبر کو ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے عدالت نے احکامات جاری کرنے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 11 سپٹمبر کو شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جو جائیدادیں ہیں ان کی نیلامی کا آرڈر ہوگا، اور پھر کارروائی آگے چلے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے راولپنڈی میٹرو اسکینڈل کیس کا، اور شہباز شریف کے خلاف پہلے آشانہ ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس ہے، رمضان شوگر مل کیس ہے، منی لانڈرنگ کا کیس ہے، FIA کا منی لانڈرنگ کا الگ سے FIR درج ہیں، اور اب یہ ایک نیا کیس شروع ہو گیا ہے راولپنڈی میٹرو اسکینڈل۔ اور آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے، کیوں نہ کہیں کہ ان کو 3 سال پہلا پاکستان یاد آتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو احکامات کرتے تھے بادشاہوں کے احکام ہوتے تھے۔ ایک ٹھیکہ دیا جا رہا ہے احسن اقبال کے بھائی کو، اور اس ٹھیکے میں کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی رول پر عمل درآمد نہیں ہوا، پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، سمپل ہر کاغذ پر اتنا لکھا ہے کہ شہباز شریف کے احکامات سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ یہ بادشاہوں کا قانون تھا، یہ بادشاہی نظام تھا، یہ چاہتے تھے کہ یہ بادشاہی نظام رہے، اور آج ان کو وہ بادشاہی نظام نہیں ملتا۔ آج جو شہباز شریف ہیں ان کو اس طریقے سے، وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اب ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ یہی تکلیف ہے کہ آج ان کو عمران خان کی حکومت اچھی نہیں لگتی۔ احسن اقبال کا بھائی مصطفیٰ کمال، اس کی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، اور جو نیب ہے
24 اگست کو، آج 21 اگست ہے، 24 اگست کو طلب کر لیا ہے اور 24 اگست کو آپ دیکھ لیں کہ 48 گھنٹے کے بعد شہباز شریف نے پیش ہونا ہے۔ اب شہباز شریف کے خلاف ایلیگیشن جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایلیگیشن بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 24 اگست کو شہباز شریف کیا 23 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں ضمانت لینے کے لیے، کیونکہ 24 اگست کو اگر یہ پیش ہوتے ہیں تو پیش ہونے کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس کیس کے اندر، کیونکہ اس کیس میں تفتیش پہلے سے جاری ہے اور اب اس میں جو ایویڈنس آ گئی ہے ان کے پاس، نیب کے پاس، اب اس سارے کے سارے کیس میں نئی ایویڈنس کے آنے کے بعد کیا شہباز شریف کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا شہباز شریف ضمانت پر جاتے ہیں ضمانت لینے کے لیے، اور اگر 24 اگست کو یہ پیش نہیں ہوتے تو نوٹس کی بجائے کیا ڈائریکٹ وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ یہ بڑا اہم کیس ہے اور اس میں جو ڈی جی نیب راولپنڈی ہیں وہ معافی دینے والے نہیں ہیں، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ بڑی میرٹ پر ہونے والی ہے ڈی جی نیب راولپنڈی کی وجہ سے۔ اب اس میں جو مصطفیٰ کمال کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے غیر قانونی طریقے سے، اس میں الزام یہ ہے کہ احسن اقبال کے بھائی کو شہباز شریف کے کہنے پر ایک اہم کانٹریکٹ دیا گیا، اور آر ڈی اے کی جو فائل ہے اس میں کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، فائل میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے کانٹریکٹ دینے کا کہا، جبکہ کانٹریکٹ دیتے وقت پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی اور اس کے بارے میں بھی سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ خاموش ہیں۔ ہر ڈاکومنٹ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ شہباز شریف کا حکم ہے، شہباز شریف نے کانٹریکٹ دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے کا حکم دیا ہے کوئی قانون سامنے نہیں آ سکتا، کوئی رولز نہیں آ سکتے، کوئی ریگولیشنز نہیں آ سکتی۔ نیب راولپنڈی میٹرو منصوبے میں مبینہ باضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تزئین و آرائش اور لینڈ اسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا اور اس میں مبینہ کرپشن ہوئی، اور اس کرپشن میں یہ بات سامنے آئی کہ شہباز شریف نے غیر قانونی طریقے سے یہ ٹھیکہ دیا اور پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس فائل کیا ہے اور اس میں انکوائری ہے اور 24 اگست کو طلب کیا۔ اب دیکھتے ہیں شہباز شریف 24 اگست کو پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نیب کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا، کیا گرفتاری کی طرف معاملہ جائے گا، ضمانت کی طرف جائے گا، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔